امام کو امت کی ضرورت ہے، اور امت ہی امام کے اس مشن کو تقویت دے سکتی ہے کہ اگر امت متحد ہو اور یکجہتی پائی جائے۔ ہر دور کے اندر یہی مشکل رہی ہے کہ امام تو موجود رہے مگر امت تیار نہیں تھی۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ائمہ میں سے صرف مولا کائنات کو چند سال یہ توفیق ہوئی کہ ان کی ظاہری حکومت قائم ہوئی، ورنہ امام امام ہے، چاہے اس کو پوری دنیا مانے یا نہ مانے۔ اور امام صرف ظاہری حکومت کے لیے امام نہیں ہے، اصل امام پوری باطن کائنات کو لے کر چلنا امام کا کام ہوتا ہے۔ وہ حدیث کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے اگر روئے زمین پر دو لوگ ہوں تو ایک شخص حجت خدا ہوگا، یعنی خدا بغیر اپنے نمائندے کے دنیا کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن دوسری طرف یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے، ایسا ماحول بنائے، ایسا شہر بنائے، ایسی جگہ دے کہ جہاں امام اس چیز کو اجرا کر سکیں، جاری کر سکیں کہ جس کے لیے خدا نے انہیں انتخاب کیا ہے۔ آپ اگر قرآن میں انبیاؤں کے واقعات کو پڑھیں دیکھیں تو ہر نبی کو موقع نہیں مل پایا اس طرح۔ اگر انبیاؤں میں بھی کسی نبی کو حکومت ملی ہے بہت بڑی تو وہ حضرت سلیمان کو ملی ہے۔ جیسی حکومت حضرت سلیمان کے پاس تھی وہ کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ ہر چیز کنٹرول میں ہے، تابع میں ہے۔ پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی نے جب اسلام اور پھر مدینہ اور پھر اس کے بعد بہرحال اسلام پھیلتا گیا اور بہت دور تک جو ہے وہ اسلام کی حاکمیت رہی، مگر یہ کہ ہر جگہ اسلام ہو وہ پورا نہیں ہوا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ ہر جگہ اسلام پھیلے گا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، تو یہ چیز ابھی باقی ہے، یہ چیز ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ قرآن بہت ساری صورتوں میں ذکر بھی کر رہا ہے اور یہ بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ خدا اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا۔ لیکن ظاہر ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امام ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ آخری امام ہے، تو کیا ہم اپنے امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہی ہماری گفتگو ہے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں امت سازی کرنی ہے، معاشرہ سازی کرنی ہے، سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ جو امام کے ظہور میں شامل ہو سکے۔ پیچز میں آپ پزل بناتے ہیں نا، بچے تصویریں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہیں پھر ان کو جوڑتے ہیں آپ تو ایک تصویر بنتی ہے۔ وہ ہمارا کام یہی ہے، ہم ہر جگہ کھڑے نہیں ہوئے، ہم ہر محاذ پہ یعنی ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہیں، کام نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ہم اپنے حصے کی تصویر کو مکمل کریں، اپنے حصے کی تصویر۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلانی جگہ پہ کیا ہونا، مجھ سے یہی پوچھا جائے گا یہاں تم نے کیا کیا، اپنے شہر میں کیا کیا، اپنے گھر میں کیا کیا، اپنے محلے میں کیا کیا، کیا اس کو تیار کیا امام کے لیے کہ نہیں کیا؟ تو ہمیں ابھی اسی کو کرنا ہے۔ پہلی چیز ہمیشہ کی طرح معرفت ہے، کس کی؟ جس کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کیا میں اس کو پہچانتا ہوں؟ کیا میں اس کی شناخت رکھتا ہوں؟ کیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میرے اندر تشنگی پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر اضطراب پایا جاتا ہے، انسان مضطرب ہے یعنی تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ اگر اس کے اندر ہے تو وہ آگے بڑھے گا، تڑپ نہیں ہے نہیں بڑھے گا۔ کسی شخص کو ضرورت ہے، شہید مطہری اپنی کتاب میں ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک مقولہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو بہت جلدی، وہ کہتے ہیں کہ کم سے تہران جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اس کو جلدی ہے، درمیان میں دریا ہے، پانی ہے، اب وہ کیسے جائے گا؟
اب وہ پہنچا ہے، اس کو جلدی جانا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کشتی بنائی، کشتی خوبصورت بن گئی. کوئی ایک اور شخص آیا، کہا کشتی بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچ دوں گا، مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا میں دوسری بنا لوں گا. اس نے دوسری بنائی، وہ بھی اچھی بن گئی. ایک اور شخص آیا، اس نے بیچ دی. اب اس شخص کو کیا تھا؟ جلدی تھی. کہاں؟ دوسرے شہر جانے کی. کیوں تھی جلدی؟ لیکن اب کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کا اصل مقصد پیسہ تھا. پیسہ اس کو یہی مل رہا ہے، وہ نہیں جا رہا. یعنی اضطراب اس کا پیسے کے لیے تھا، وہ نہیں جا رہا، وہ یہیں رک گیا، وہ یہیں کشتیاں بنا رہا ہے، اب وہ وہاں نہیں جا رہا. وہ اذان محترم اضطراب ہے کس چیز کا ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا. وہ مولا کیوں آئے؟ اضطراب ہے، امام آ جائیں. لوگ بعض اوقات میں اپنی مشکل کا حل چاہ رہا ہوں امام سے، معاشرے کی مشکل میرے سامنے نہیں ہے، سوسائٹی کی مشکل میرے سامنے، حتیٰ امام غیبت میں ہے، میں ان کو نہیں چاہتا کہ آپ آئیں، آپ کا یہ پوری دنیا اسلام میں ہے. نہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اپنی مشکل حل کرانی ہے. وہ بھی یہ اضطراب، یہ الاجل یعنی گشائش پیدا ہو. اب دعا بھی پڑھتے ہیں، فرج ہے، دعائے فرج بھی پڑھتے ہیں. اس میں جانے میں ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات اضطراب ہے یا نہیں ہے. میرے سوال ہے، اس کو اپنے آپ سے سوال کریں. اگر ہے تو کس چیز کا ہے؟ اپنی مشکلات میں گشائش کا ہے. فرج کے معنی گشائش کے ہیں، کھل جانا. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، حدیث بھی ہے کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ انتظار ہے. کس کا؟ گشائش کا، فرج کا. فرج ہو جائے، گشائش ہو جائے. لیکن کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے یا پورے عالم کے لیے؟ یہ جب تک ہم اپنے آپ اس کو سولو نہیں کریں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.